تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ارض و سما کا پروردگار، جس کے ہاتھ میں تمام خیر و بلائی، گناہوں کا بخشنے والا اور سوء و مکروہ کا ٹالنے والا ہے۔ میں اپنے رب کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانی اور انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور وہی فضل و احسان والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو مجیب الدعوات ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور معجزات سے تائید یافتہ جنات کی طرف دعوت دینے والے رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی آل اور نیک اعمال میں مقابلہ کرنے والے آپ کے صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کی رضا جوئی سے اس کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اور محرمات کو چھوڑ کر اس کے غیظ و غضب سے دور رہتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو۔ اے مسلمانوں، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے اور قسم قسم کی نیکیوں کا تم پر احسان کیا، اور محرمات و مکروہات سے تم کو محفوظ فرما دیا۔ اور جو اجر و ثواب تمہارے پروردگار نے تمہارے مرنے کے بعد کے لیے ذخیرہ کیا ہے، وہ مومنوں کی اصل خوشی اور ایسی خیر و بلائی ہے جس کے حصول کے لیے مقابلے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے جو اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سو پے در پے نیکیاں کرتے جاؤ اور اس مہینے کے آخر میں نیکیوں کے حصول کی کوشش میں شدت اور اصلاح اعمال میں مزید اضافہ کر دو، اور ان معاصی و گناہ سے بہت دور ہو جاؤ جو نیکیوں کے زوال یا نقصان کا باعث ہیں۔ التي تبطل الأعمال الصالحات أو تنقص ثوابها۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایماندارو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہمارے ہمارے رحمان و رحیم پروردگار نے ہمارے لیے نیک اعمال و فضائل کے کئی باب مشروع قرار دیے ہیں تاکہ ہم زندگی کی اس مہلت میں خوب خیر و بھلائی جمع کر لیں۔ نہ جانے کس نیکی کی قبولیت پر اللہ تجھے ہولناکیوں سے بچا لے۔ فما تدري أي عمل يقبل ينجيك الله به۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت اور خیر و بلائی کے کام خوب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی کو مسکرا کر خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملو۔ مسلم شریف۔ سو جو کامیابی و کامرانی اور سدا بہار نعمتوں والی سدا سلامت زندگی چاہتا ہو، اسے ان عظیم دنوں اور بابرکت راتوں میں خوب نیکیاں کمانا چاہیے، اور یاد رکھو کہ گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ بابرکت گھڑیاں نیکیوں کا سیزن اور نیک خواہشات کے حصول کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کر لو۔
کیا تم سب کچھ بلا دینے والی فقیری یا سرکش بنا دینے والی تونگری یا مفسد بیماری یا بے عقل کر دینے والی پیری یا بالکل آنے کو تیار موت کے منتظر ہو یا دجال کے منتظر ہو تو یہ پوشیدہ انتہائی گندی چیز کا انتظار ہے، یا قیامت کے منتظر ہو جو انتہائی ہولناک اور کڑوی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اے مسلمانوں، تم موسم برکات کے آخری عشرے میں ہو جبکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے۔ أنتم معشر المسلمين في العشر الأواخر من موسم، اور لیلۃ القدر ان 10 راتوں میں بدل بدل کر آتی ہے، اور جس کو اس رات کا قیام نصیب ہو گیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بحالت ایمان اجر و ثواب کی امید سے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخاری و مسلم۔ اور لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے ہر مسلمان فیض یاب ہوتا ہے، اور اس ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اور یہ رات اس امت کے لیے خاص ہے، جو اللہ کا خاص فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اے مسلمانوں، امت سے اس مصیبت و پریشانی کے رفع دفع کی خوب دعائیں کرو۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں قبولیت دعا کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے، تو تم اس کے لیے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، کیونکہ بلا شبہ یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ چنانچہ تم اللہ رب رحیم کے سامنے اس التجا کے ساتھ ڈٹ جاؤ کہ وہ اس وبا کو اس ملک سے بالخصوص اور تمام اسلامی ممالک سے بالعموم رفع دفع کر دے، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے اسے ٹال دے، کیونکہ پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ بشر سب کے سب ضعیف، کمزور، بے بس اور اپنے نفع و نقصان کے مالک تک نہیں ہیں۔ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا۔ ارشاد باری تعالیٰ انسان کو نہایت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے دعائیں کرو، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین پر اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، اور میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے و درست بات سے فیض یاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار، بڑا مہربان، نہایت رحم والا اور زبردست حکیم ہے۔ ہم پر بے بہا نعمتوں کی عام کرنے اور ہم سے مصائب و انتقام کو دور رکھنے پر میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو انتہائی بلند و بالا اور عظیم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور کریم الاخلاق رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر اور آپ کی آل اور آپ کے ان صحابہ پر جو دین قویم کے مددگار ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کبا حق ہو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے مسلمانوں، تمہارے پروردگار نے
تمہارے پروردگار نے تمہیں اپنی اس کریمانہ آواز سے بلایا اور فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ اے مومنو تم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ ان سنگین حالات میں تمہیں توبہ کا موقع دے کر اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کرنے پر تمہارے کسی ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری بے آب و گیا جنگل میں گم ہو جائے اور وہ تلاش سے تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے کے سائے میں سو جائے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور وہ اس کی لگام پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ وہ شدت فرح سے الفاظ بھی غلط بولتا ہے۔ اسے مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ سو توبہ کے مخالف اعمال سے توبہ توڑنے سے بچو اور شہر قرآن میں بکثرت قرآن پڑھو جو روح کی غذا ہے، اور دل بھی سب سے زیادہ اسی سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور یہ قرآن ہی ذکر حکیم، ہادی صراط مستقیم اور لوگوں کے اختلاف کے مابین سچا فیصلہ ہے۔ صراط مستقیم والحکم الحق فيما اختلف فيه الناس عباد اللہ۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے عوض اس کو 10 نگد انعام رحمتوں کے عطا فرماتے ہیں۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔ تعالی ابراہیم